انتہائی تعظیم اور تکریم کے لائق زینت مسند صدارت جناب حکیم ظفر اللہ بالوی صاحب زید مجدہ، معزز علماء، ارباب محبت، ارباب عقیدت، ارباب نسبت، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے نہایت محب و مخلص معزز و مکرم ساتھی جناب ذوالفقار علی چشتی کولڑوی صاحب نے حضور سلطان العارفین جانشین مجدد گولڑا ہم شبیہ تاجدار گولڑا امین امانات غوث الورا قاسم فیضان علی المرتضی مظہر صفات مولا مشکل کشا فنا فی الرسول ہمارے مرشد ہمارے آقائے نعمت حضور سیدنا پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابو جی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مرید صادق مرحوم و مغفور جناب حاجی طالب حسین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ دعا فرمائیے خالق لم یزل ولا یزال اس مقدس بزم میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک معروف اور مشہور آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے اولیاء، اپنے دوستوں، اپنے مقربین اور اپنے محبوبین کی پہلے شان بیان فرماتا ہے، پھر پہچان بیان فرماتا ہے۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو ولیوں کی شان کا منکر ہو اسے ولیوں کی پہچان نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے پہلے اولیاء کی شان بیان کی، پھر ان کی پہچان بیان کی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہوتا، ولیوں کو غم کیوں نہیں ہوتا، وجہ کیا، سبب کیا ہے؟
تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی میں سمجھا رہا ہوں اپنے لفظوں میں کہ بھائی خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ دشمن کا، درندے کا، نقصان دینے والی کسی چیز کا، فلاں چیز سے مجھے یہ نقصان نہ ہو جائے، فلاں شخص سے مجھے یہ ضرر نہ پہنچے، یہ خوف ہوتا ہے بندے کو۔ اور غم، میری فلاں چیز گم ہو گئی، میری فلاں چیز مجھ سے کھو گئی، میرا فلاں ساتھی مجھ سے بچھڑ گیا، فلاں چیز میں حاصل نہ کر سکا، اس چیز کا غم ہوتا ہے۔ بڑی توجہ سے یہ نکتہ سمجھیے گا، چاہے خوف ہو چاہے غم ہو، جس حوالے سے خوف ہوگا وہ چیز آپ کے ذہن میں آئے گی۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ جس چیز کا خوف ہوگا وہ چیز پہلے ذہن میں، اگر ذہن میں نہ آئے تو پھر خوف تو نہیں ہوگا، پہلے آپ اس کا تصور کریں گے، خیال کریں گے، ذہن میں آئے گی، پھر اس کا خوف ذہن میں آئے گا۔ جس چیز کا غم ہوتا ہے پہلے وہ چیز ذہن میں آتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کسی کو کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہو تو کہتے ہیں اس کا دھیان ادھر ادھر کرو۔ کیا مطلب؟ وہ خیال ذہن میں آئے گا تو ساتھ غم ذہن میں تازہ ہو جائے گا۔ حضور والی بغداد فرماتے ہیں کہ ولیوں کو خوف اس لیے نہیں ہوتا، ولیوں کو غم اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محبوب حقیقی کی محبت میں، اپنے رب کی معرفت میں، اپنے رب سے تعلق میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں نہ ان کے ذہن میں رب کے سوا کسی کا خیال آئے۔ محبت سے بولیے، پیار سے بولیے، نہ انہیں اللہ کے سوا کسی کا خیال آئے کہ اس کا خوف ہو، نہ رب کے سوا ان کے ذہن میں کسی کا تصور سمائے کہ اس کا غم ہو، جب ان کا دل ہر وقت اپنے مولا کی یاد سے آباد رہتا ہے۔ رب انہیں ہر خوف سے بھی آزاد کرتا ہے، رب انہیں ہر غم سے بھی دور فرما دیتا ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ سے کسی نے پوچھا نا کہ مائی صاحبہ شیطان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ابلیس ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ مائی صاحبہ سے کسی نے پوچھا، حضرت رابعہ عدویہ، رابعہ بصریہ سے، بتائیں شیطان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ فرمایا کبھی دوست کے خیال سے فراغت ہو، فرصت ہو تو پھر سوچوں نا کسی اور کے بارے میں۔ دوست کی یاد سے، دوست کے خیال سے، دوست کے تصور سے کسی لمحے فرصت ملے تو کسی اور کو سوچو، کسی لمحے فرصت ملے تو کسی اور کی بات کرو۔ جب ہر لمحہ دوست کی یاد میں ہے، دوست کے تصور میں ہے، دوست کے خیال میں ہے، دوست کی محبت میں ہے، تو پھر نہ کوئی اور ذہن میں آئے، نہ کسی کا خوف سمائے، نہ کسی کا غم دل میں جگہ بنائے۔ فرمایا جب سوچتے ہیں تو فقط محبوب کو سوچتے ہیں، اس لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اور طریقہ بھی یہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اولیاء اللہ جو کسی خاص مقام پر فائز ہو، یہ ان کی بات ہے۔ میں آپ کے لیے اپنے لیے بھی ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو دنیا کے غم نہیں چھوڑتے، مجھے نہیں چھوڑتے، پریشانیاں نہیں چھوڑتی، مشکلیں نہیں چھوڑتی، مختلف قسم کے معاملات جمیلے ہمیں نہیں چھوڑتے، تو پھر کیا کرو؟
اپنے رب کا نام لینا شروع کر دو، اپنے محبوب کو یاد کرنا شروع کر دو، اپنے محبوب کا تصور اور اپنے محبوب کا خیال جما لو۔ جو اس کا خیال آتا جائے گا دنیا کے غموں سے جان آزاد ہوتی چلی جائے گی، فکروں سے آزاد ہوتا چلا جائے گا بندہ، مختلف قسم کی مہمات سے بندہ نکلتا چلا جائے گا جب انسان کے ذہن میں ہر وقت تصور یار رہے، خیال یار رہے، خیال محبوب رہے، اس کے علاوہ کوئی اور خیال نہ ہو۔